तमाम स्टूडेंट्स और बच्चे अस्सलाम वालेकुम। आज आप हजरात जो इस प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक हैं और जिस उन्वान से हमने ये प्रोग्राम रखा है वो है 28 मई, जिसको हम यौम तकबीर के नाम से याद भी करते हैं और मनाते भी हैं। तो इसी सिलसिले में ये आज का प्रोग्राम यौम तकबीर जो स्कूल में रखा गया। अजीज साथियों, मैं आपको इस यौम तकबीर के बारे में बताऊं कि ये यौम तकबीर क्या है। आज का दिन यौम तकबीर वो दिन है कि जिस दिन पाकिस्तान ने 28 मई को बलूचिस्तान के ज़िले या इलाके चागी में एटमी न्यूक्लियर धमाके किए। अजीज दोस्तों, जंग में हथियार का रखना ये हमारे मज़हब इस्लाम की रूह से भी सुन्नत अमल है और कुरान मजीद में भी इसका जिक्र है कि खुज़ू हिज़रकुम, अपने हिफाजत का सामान रखो। तो ये हिफाजत का जो आलात हैं या लड़ाई के हथियार हैं, ये रखना सुन्नत भी है और किसी भी मुल्क, किसी भी माशरे की बका का जरिया भी। जिसके पास हथियार न हो, अपनी हिफाजत का सामान न हो, तो दुश्मन और गैर उसके ऊपर जल्दी हमला करता है और उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है। ये मुल्क पाकिस्तान जैसे ही वजूद में आया तो वजूद में आते ही इसके दुश्मन बहुत ज़्यादा हो गए। कोई इसके सरहदों के दुश्मन थे और कोई तो इस मुल्क के नजरिए के दुश्मन थे, इसलिए कि ये मुल्क जो बना तो उसके बनाने में हमारे बड़ों ने नारा लगाया था। आप भी जोर से मेरे साथ शरीक हो कि पाकिस्तान का मतलब क्या। जोर से, पाकिस्तान का मतलब क्या। तो ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर वजूद में आया तो इसके दुश्मन हर तरह के भी, सरहदी दुश्मन भी और नजरियाती दुश्मन भी इसके कई जो है उसी वक़्त से वजूद में आ गए, जो हर वक़्त ये चाहते थे कि इस मुल्क को ख़त्म कर दिया जाए और दोबारा जिस तरह के पहले अंग्रेज़ों की गुलामी में ये मुल्क था उसी तरह दोबारा इस मुल्क को गुलाम बना दिया जाए। तो अजीज दोस्तों, पाकिस्तान ने हर दौर में दुश्मन के हर चैलेंज का मुकाबला किया, लेकिन 28 मई 1998 से कुछ अरसा पहले 70 की दिहाई में या 80 की दिहाई में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से पहले न्यूक्लियर एटमी धमाके किए और अपने ख्याल में वो इस खित्ते का चौधरी और अपने आप को ताकतवर कहलाने का दावा करने लग गया। अजीज दोस्तों, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि दुश्मन के मुकाबले के लिए ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखना बहुत बड़ा चैलेंज था।
لیکن الحمدللہ اس ملک کی قیادت نے، سیاسی حکمرانوں نے اور مسلح افواج نے اس چیلنج کو قبول کیا اور بھارت کا جواب دینے کے لیے دن رات انتھک کوششیں اور محنت شروع کر دی، اور پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنانے کے لیے عزیز دوستو محنتیں کی، باوجود اس کے کہ دشمن نہیں چاہتا تھا، اور اس وقت جو پوری دنیا کا سپر پاور امریکہ ہے وہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان نیوکلیر طاقت بنے، لیکن یہ شہید ذوالفقار بھٹو نے محنت کر کے اس ملک میں ایٹمی توانائی کا ریسرچ کا ادارہ اور ایٹم بم کے اوپر تیاری شروع کی۔ عزیز دوستو ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمت اللہ جو محسن پاکستان ہے، انہوں نے اس چیلنج کو پورا کرنے کا ٹھیکہ اٹھایا۔ تو سیاسی حکمرانوں میں شہید ذوالفقار علی بھٹو، سائنسدانوں میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان، اور سیکورٹی کے لحاظ سے پاکستان کی مسلح افواج نے اس چیلنج کو قبول کیا، اور آخر کار 1998 کے 28 مئی کو پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم نواز شریف کے دور میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا کہ یہ ملک جس کو ہم مقروض ملک سمجھتے ہیں، یہ ملک کہ جس کو ہم غریب سمجھتے ہیں، جس کو ختم کرنے کے ہم خواب دیکھ رہے تھے، آج وہ دنیا کی سپر پاور بن چکا۔ اور عزیز طلبہ یہ بھی بات سمجھیں، یہ جو ایٹمی صلاحیت ہے، یہ خالی یہ نہ سمجھو کہ یہ ایٹم بم ہے اور لڑائی کا ایک ہتھیار ہے، یہ ایٹمی طاقت اس دور کی دنیاوی ورلڈ جو ضروریات اور ورلڈ کی جو انسانیوں کی ارتقاء ہے، یہ اس کا ایک نیا باب تھا۔ جیسے ایٹمی طاقت پاکستان میں ایٹمی صلاحیت ہوئی، آج وہ ایٹم بم بھی ہے، لیکن اسی ایٹمی طاقت سے آج پاکستان میں ایٹمی نیوکلیئر پاور پلانٹ بن چکے ہیں کہ جس سے ملک کی سستے میں سستا ذریعہ پورے ملک کی بجلی کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ عزیز دوستو یہی ایٹمی طاقت اور صلاحیت ہے کہ جس کے ذریعے آج پاکستان میں کینسر کا علاج ہو رہا ہے۔ یہ بھی ایک جدید دور کا ایک جو ایسا مرض تھا کہ جس کے لیے خیال کیا جاتا تھا کہ اس کا کوئی علاج نہیں، لیکن آج پاکستان نے نیوکلیئر پاور سے اس کا علاج بھی دریافت کر لیا۔ یہی ایٹمی طاقت ہے کہ جس کے ذریعے آج زراعت ترقی پا رہی ہے۔ نیوکلیئر ایٹمی طاقت سے جو زراعت اور بیج نئے نئے دریافت ہو رہے ہیں، یہی ایٹمی طاقت ہے کہ جس کے ذریعے عزیز دوستو آج خلا تک رسائی ہے، آسمانوں تک، اور یہی ایٹمی طاقت ہے کہ جس کے ذریعے انسان زمین میں زیر دفن خزانے معدنیات کی دریافت بھی ہو رہی ہے۔ تو عزیز دوستو یہ ایٹمی طاقت خالی بم یا لڑائی نہیں ہے، یہ انسان کے تحفظ کا بھی ایک ذریعہ اور انسانی تحفظ کی بھی جو ایک
قابل اعتماد اور سستا ذریعہ ہے انسانی تحفظ کے لیے، اسی ایٹمی طاقت سے آج ماحولیاتی اثرات کو بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ تو پاکستان 28 مئی کو ایٹمی طاقت بن کر دنیا کے تمام چیلنجز کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے صلاحیت والا خود کفیل ہو گیا۔ اس کی خوشی میں ہم 28 مئی کو یوم تکبیر مناتے ہیں۔ اور عزیز دوستو، دعا کرو اللہ رب العزت تا قیامت شاد و آباد رہے۔ اور آپ کی بچوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی پڑھ کر اچھی تعلیم حاصل کر کے ملک کی خدمت کریں، اور اس ملک میں رہتے ہوئے تمام دنیا کے جو چیلنجز ہیں ان کا جواب دینے کی صلاحیت جو ہے اپنے اندر پیدا کریں۔ دعا اللہ رب العزت آپ کو اچھا جو ہے انسان اور پاکستان کا سچا سپاہی بنائے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان، پاک فوج